بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہاں پر عرض یہ کرنی تھی کہ آپ حضرات دن بھر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سوشل میڈیا کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ آیا اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آپ اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یا پھر کبھی آپ نے یہ سوچا ہو کہ جو ہم وقت دیتے ہیں اس کے اوپر، اس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کے رسول کی رضا شامل ہے۔ میں اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے یا کوئی دین کا کام کرنے کے لیے، اپنی ملت کا کوئی کام کرنے کے لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ کبھی اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہو؟ ہمیں اپنے 24 گھنٹے کے کاموں کے متعلق ہمہ وقت سوچنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں آتے جاتے ہیں، ہمارے دن بھر کے جو اوقات ہیں، ٹائمنگ ہے، اس کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا چونکہ بچہ جو ہے اس کی رسائی میں ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، بڑے بوڑھے، نوجوان، لڑکیاں، لڑکے، سب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے اندر جو فتنے ہیں اور انتشار کی جو لہر ہمیں نظر آتی ہے، اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اس سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ یوٹیوب ہے آپ کا، یہ فیس بک ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ ٹویٹر ہے، اور اس متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ویب سائٹس آپ استعمال کرتے ہیں، اور آپ باہمی ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور کچھ جناب آپ پوسٹنگ شیئر کرتے ہیں، ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، یا جو پوسٹ یا ویڈیو یا کوئی تصویر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پھر آپ اس کے نیچے ایک کمنٹ پاس کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں آپ۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھنے کے اندر آپ کا وقت لگتا ہے، پھر جناب اس کے کمنٹ کرنے میں آپ کا وقت لگتا ہے۔ اچھا، اس اثنا میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اتنا وقت آپ نے لگایا، لیکن آپ اس سے سیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر جو چیزیں دیکھتے ہیں اس سے ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ ہے اصل سوال۔ تو اپنے وقت کی قدر کیجئے، اور جب آپ کچھ سیکھنا چاہیں تو جو اچھے علماء ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ چاہے دین کے ہوں یا دنیا کے، دونوں ہی شامل ہیں۔ بھلے وہ دین کے سکھانے والے ہوں، بھلے وہ دنیا کے سکھانے والے ہوں، لیکن اچھے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی جاہل اٹھ کے کوئی آپ کو جناب جو اس فن کے متعلق جانتا ہی نہیں ہے وہ آپ کو سکھا رہا ہے اور آپ اس سے سیکھ رہے ہوں، یقینی سی بات ہے کہ آپ کو وہ غلط گائیڈ کرے گا۔ دیکھیے، میں اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ جناب موٹر سائیکل کا جو ہوتا ہے ٹیوننگ وغیرہ، وہ آپ کو ایک شخص سکھا رہا ہے۔ آپ نے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی، لیکن وہ جو شخص ویڈیو بنا رہا ہے جس کے اندر آپ کو وہ موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کا طریقہ بتا رہا ہے، وہ خود اس کو آتی نہیں ہے۔
یقینی سی بات ہے کہ جب وہ آپ کو سکھائے گا، آپ نے اتنا وقت لگایا، ویڈیو دیکھی، اور آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی موٹر سائیکل کو جب آپ کھولیں گے ٹیوننگ کرنے کے لیے، آپ پھسل جائیں گے، کیونکہ جس شخص سے آپ نے یہ موٹر سائیکل کی ٹیوننگ سیکھی ہے اس کو خود بھی کچھ نہیں آتا۔ اب اسی طریقے سے دین کی جب باری آتی ہے تو آپ دین ایک ایسے شخص سے سیکھتے ہیں جس کو دین کے متعلق خود بھی علم نہیں ہے، وہ کمزور ہے، تو یقینی سی بات ہے وہ شخص جب خود جاہل ہے تو دین کے متعلق آپ کو غلط گائیڈ کرے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا میرا میسیج تھا۔ اپنی 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ بس ہمہ وقت آپ دیکھا کریں کہ ہم اور ہمارے بچے سوشل میڈیا کے اوپر کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک صحبت ہوتی ہے، صحبت ملی ہوئی ہوتی ہے ان کو، تو وہ کس صحبت کے اندر ہے، تو ان کی صحبت کے اوپر نظر ضرور رکھیے، اور خود بھی اس کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے، اور اس میرے پیغام کو آپ نے وائرل کرنا ہے، دوستوں تک پہنچانا ہے، اور اپنی تربیت کیجیے۔ تربیت کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ عاجز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔